اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسلام کی توحید کی دعوت دیے تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ نے اس سے پہلے سب سنا ہے۔ ویسے آپ نے جب توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو عام طور پر سارے کے سارے مشرک اور کفار آپ کے دشمن ہو گئے، جنہوں نے بھی شرک کرتے تھے، جو پوجا پاٹ کرتے تھے غیر اللہ کی، وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور آپ کی عداوت میں بعض لوگ انتہا کو پہنچ چکے تھے، یعنی اوور، اتنی دشمنی کہ اللہ حفاظت فرمائے، بہت زیادہ دشمنی انہوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کے نام آپ کے سامنے گناؤں گا اور ان کا بایو ڈاٹا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی ساری تفصیل، تاکہ ہم کو پتہ چلے۔ ایک ہے ابو جہل ابن ہشام، ابو لہب ابن عبد المطلب، اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس، ولید ابن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی ابن خلف، ابو قیس ابن فاقہ، عاص ابن وائل، نظر ابن حارث، منبہ بن حجاج، زہیر ابن ابی امیہ، صائب ابن صیفی، اسود ابن عبد اسد، عاص ابن سعید، عاص ابن ہاشم، عقبہ بن ابی معید، ابن الاسدی، حکم بن عاص، عدی ابن حمرہ۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بڑا ہی اہم رول ادا کیا، بہت زیادہ انہوں نے دشمنی کی۔ اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں، 15 نام گنا، اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ عزت دار اور بہت ہی زیادہ بڑے عہدے دار تھے۔ ایسا نہیں پٹیچر لوگ، جیسے ہنگامہ کرنے والے عام طور پر کون ہوتے؟ کام نہیں دھندا نہیں والے ہوتے ہیں نا، جن کا کچھ بھی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، ایسے لوگوں کو کرایہ پہ لا کر کیا کیا جاتا ہے؟ ہنگامہ کرایا جاتا ہے۔ نہیں تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے، یہ بڑے عزت اور وجاہت والے تھے۔ ہاں، اور ان میں بھی ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معید، یہ تو بڑے بڑے سرداروں میں سے بھی تھے، بڑے مالداروں میں سے تھے، اور آپ کے ہمسایہ تھے، پڑوس تھے۔ ان کا کام ہی صبح و شام آپ کے ساتھ دشمنی کرنا، آپ کو ستانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، صبح و شام یہی مشغلہ تھا۔ اللہ، کتنی تکلیف ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بھی قدیم سنت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک قدیم سنت ہے، جب کسی بھی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اس کا ضد اور اس کا مقابل، اس کا اپوزٹ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال سمجھ سکو، اللہ کیسی قدرت کے مالک ہے، اس کے لیے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ جوڑا جب بنتا ہے تب جا کر کے نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ نہیں، حتیٰ کہ کرنٹ جو آپ کے سامنے ہے، یہ جو لائٹ سے لگ رہا ہے، اور اسی طرح فین سے لگاؤ، آف آن ہے، تو یہ آن ہونے کے لیے بھی کیا ہونا؟ الیکٹرک والے سمجھتے ہیں، الیکٹریشین، اس میں بھی 2 قسم کے وائر آتے، کہتے نہیں، کیا بولنے کا اسے، وائر کو توڑو۔ بس اللہ رب العالمین نے نور کے مقابلے میں تاریکی کو پیدا کیا، تاریکی کو ہے نا، اندھیرے کو۔ اسی طرح بلندی کے مقابلے میں پستی کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خیر کے مقابلے میں شر کو بھی پیدا کیا، حق کے مقابلے میں باطل کو پیدا کیا، اچھے لوگوں کے مقابلے میں برے لوگوں کو پیدا کیا، ملائکہ کے مقابلے میں شیاطینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ کہ حق اور باطل کا مقابلہ، معرکہ، جنگ برقرار رہے۔ 2 مقابلہ ہو، دونوں کا مقابلہ ہو، معرکہ ہو، جنگ ہو، پھر لوگ کیا کریں؟ کسی ایک جانب کو اختیار کریں۔ پھر لوگ دیکھ کر کیا کریں؟ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے ایک کو چوائس کریں۔ اگر حق ہی حق ہوتا
دنیا میں اہل حق ہی ہوتے، سب کے سب مسلمان ہی ہوتے، اور جو بھی غیر مسلم ہے سب کے سب تباہ برباد ہو جاتے، تو سب کے سب مجبور ہی ہو جاتے کس کو اختیار کرنے، حق کو اختیار کرنے پر، ایمان کو اختیار کرنے پر. نہیں سمجھے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو زمین میں جتنے انسان بس رہے ہیں نا سب کے سب مسلمان ہو جاتے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن یہ حکمت کے خلاف تھا. کیوں؟ کیونکہ حکمت اللہ کی یہ چاہتی ہے کہ آدمی اپنے ارادے سے کیا کرے، ایمان اختیار کرے. یہ نہیں کہ مجبور ہو کر کے کیا کرے، نہیں. جو ایمان چھوڑا وہ برباد ہو گیا، تبھی وہ ایمان چھوڑے تو برباد ہوتے بول کر کے سب کیا ہو جائیں گے پھر. نہیں سمجھے؟ ادھر جھوٹ بولا، اس کی زبان کیا ہو گئی، سڑ گئی بات بولنے کی. ادھر گانا سنا، کان کیا ہو گیا. ادھر غیر محرم کو دیکھا، آنکھ کھینچ کیا ہو گیا، چلا گیا. اب آپ بتاؤ سب کے سب مجبور نہیں ہوں گے نیک بننے پر؟ نہیں ہوں گے. اللہ نہیں چاہتا کہ آدمی مجبوراً کیا بن جائے، مومن بن جائے، اچھا بن جائے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی اپنے ارادے سے کیا کرے، اپنے اختیار سے، اپنے عقل سے کیا کرے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کا معرکہ دنیا میں رکھا، اچھے اور بروں کا معرکہ دنیا میں رکھا. جہاں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین الانس، شیاطین الجن کو بھی پیدا کیا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے. انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہیں اور جنات میں سے بھی کچھ شیاطین ہیں، جو ہر نبی کا کیا بنا، دشمن بنا. کیوں؟ تاکہ یہ دشمن بھی اور یہ دوست بھی دونوں کیا کرتے رہے، لڑتے رہے، مقابلہ ہوتا رہے، مارک لوگ دیکھیں، پھر لوگ دیکھ کر کے اپنے ارادے سے کیا کریں، کسی ایک کو چن لیں. اسی میں کیا ہے، امتحان ہے، ورنہ سب کے سب کیا بن جاتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کا اور ہدایت اور گمراہی کا یہ معرکہ دنیا میں رکھا. وہ کہتے ہیں نا، ہر ایک فرعون کے لیے موسیٰ کو اللہ نے بنایا، ایسے ہی ہر موسیٰ کے لیے اللہ نے فرعون کو بھی بنایا ہے. ہاں، فرعون کو بھی، یہ بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ اب سوچے سمجھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ کو جو حالات تھے مکہ کے، وہ کوئی موافق حالات نہیں تھے، بہت ہی ناموافق حالات تھے. مخالفت تھی، آپ کی دشمنی تھی. اور آپ کی دشمنی میں جنہوں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں. ان میں سب سے پہلے ابو جہل کا. آپ سب جانتے ہیں ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. ہمارے نبی نے اس امت کا فرعون کہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعون تھا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرعون کون تھا؟ فرعون کا کردار ادا کرنے والا ابو جہل تھا. ہمیشہ صبح و شام یہی پلاننگ، منصوبہ، سازش بناتے رہتا تھا، کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، کس طرح سے اسلام کی دعوت کو روک دیا جائے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا جائے، ختم کیا جائے. یہی پلان. کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اتنی دشمنی. میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگا. اور اس کے بعد جنگ بدر کا جب قصہ آپ کے سامنے آئے گا، اس موقع پہ جب یہ مرا نا، ان میں سے ابو جہل بدر میں مارا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹا. دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے کیا کیا، لڑکایا. لڑکانے کے بعد میں سر کو اس کے جسم سے الگ کرنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، یہ مرتے وقت بھی اس نے تکبر نہیں چھوڑا. ایسی اس نے اسلام دشمنی کا اظہار کیا. مرنے کے وقت میں بھی ایسی دشمنی. آپ سوچو، ایک آدمی مرتے وقت، فرعون بھی دیکھو آپ، فرعون بھی مرتے وقت کیا کرا، میں ایمان لایا بولا. یہ وہ بھی نہیں، فرعون بھی جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، ڈوب گیا، تب کیا بولا انہیں؟ قرآن کریم میں نا، تب اللہ نے کیا فرمایا، آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو بڑا فساد مچاتا تھا. اس کے ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھنے کے بعد کیا کیا. یہ ایسا نہیں، مرتے مرتے بھی اس نے ایمان کا نہیں، اسلام دشمنی کا اظہار کیا. آپ جنگ بدر کے واقعے میں سنیں گے انشاءاللہ.
اب یہ سنیں کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے دشمنی کی. ایک مرتبہ مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے آپ سجدے میں گئے تو یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی بولے تو ابھی جو نام میں نے گنا ہے نا، یہ بڑے 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 گرو گھنٹال وہیں تھے. یہ ہنسی مذاق میں کر رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے. اور یہ کہہ رہا تھا کہ کون ہے جی، کون ہے اب یہ سجدے میں جائے گا؟ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لے کے آئے اور وہ اوجڑی لا کر کے اس کے گردن پہ ڈالے؟ کس کے؟ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سب سے زیادہ شقی بدبخت ایک انسان تھا، عقبہ بن ابی معیط. وہ گیا جا کر کے اونٹ کی اوجڑی لایا. اوجڑی سمجھتے اسے کیا بولے گا؟ انتڑی پیٹ، اس میں پورا غلاظت ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ اگر چیر دے تو پورا غلاظت باہر آ جاتا ہے. وہ کتنا وزنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ معلوم ہے نا؟ اب ایک بکرے کا ایک اوجڑی رہتا ہے، گائے کا ایک اوجڑی رہتا ہے. گائے کا اوجڑی آپ آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، اور اونٹ کا کہاں سے اٹھا سکتے؟ اتنا بڑا اوجڑی وہ لا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر رکھ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہیں سک رہے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 4-5 سال کی بچی تھی. وہ دوڑی آئی کہ ہمارے ابا کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے بول کر آ کر کے وہ اوجڑی کو ہٹایا. تب جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے. اس کے اتنی تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے، کیونکہ نماز میں اللہ کے سامنے نماز میں اس طرح کی تکلیف دینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کر کے گن کر کے بد دعا دی. اس موقع پہ جو لوگ تھے نا، گن کر کے اس میں سب سے پہلے ابو جہل کو بد دعا دی. جن کو بھی آپ نے بد دعا دی نا، وہ کوئی بھی سلامت نہیں رہا، سب کے سب برباد ہوئے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابو جہل کیسا برباد ہوا، ابو لہب کیسا برباد ہوا. معلوم ہونا نا ہمارے دشمنوں کے بارے میں بھی کیا حشر ہوا ان کا بول کر کے، تاکہ کبھی بھی ہم اس طرح کے کردار سے اللہ ہم سب کو بچائے. تو یہ تھا ابو جہل جس نے ہمارے نبی کو ایسی تکلیف پہنچائی. اس کا نام اصل میں ابو الحکم تھا. حکم کے معنی حکمت، علم کے معنی کیا ہوا؟ حکمت والا، علم والا. ابو الحکم حکمت والا، علم والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ابو جہل رکھا. اس کے پاس کہاں علم ہے؟ یہ تو جہالت کا باپ ہے بول کر کے ابو جہل رکھا. یہ جہالت والا ہے. کیسی جہالت ہے؟ نبی کے ساتھ دشمنی، قرآن کے ساتھ دشمنی، اللہ کے ساتھ دشمنی. اس لیے اس کا نام کیا بن گیا؟ ابو جہل سے ہی مشہور ہو گیا. اب اسے کوئی بھی ابو الحکم بولے تو کوئی بھی پہچانتا نہیں. وہ نام اس کا مشہور ہو گیا ابھی ابو جہل سے. یہ اپنے آپ کو بولتا تھا میں عزیز، میں کریم، میں بڑا عزت دار، میں بڑا سردار بولا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. اسی کے بارے میں اس میں ہے کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، گنہگاروں کا کھانا ہوگا. یہ ان کے پیٹ میں ایسا کھول رہا ہوگا کھانے کے بعد میں جیسے گرم پانی کھولتا ہے. کغلی خذو، اللہ فرمائیں گے اسے پکڑو، فغلو، اور اسے جکڑو، اور فاعتلوا الی سواء الجحیم، اور پھر اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور اس کے سر کے اوپر گرم گرم پانی ڈالو، گرم گرم پانی ڈالو. ایسا جو ہم پکاتے ہیں نا اس سے بھی گرم کہ چمڑچ کیا ہو جائے؟ چھل جائے. چمڑچ نہیں، پورا پورا ہڈی پسلی الگ الگ ہو جائے گوشت سے. ایسا گرم گرم پانی ڈالو. ذق من ثم صب فوق رأس من عذاب الحمیم. ذق، پھر اس سے کہا جائے گا چک انک انت العزیز الکریم. تو بڑا اپنے آپ کو عزیز، کریم، میں بڑا عزت دار، میں بڑا سردار بولا کرتا تھا نا، اب چک ان ھذا ما کنتم به تمترون. یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. یہ اسپیشلی کس کے لیے آیت نازل ہوئی؟ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے آپ کو عزیز بولتا تھا، کریم بولتا تھا. کل قیامت کے دن کل جہنم میں یہ عذاب اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ تو ابو جہل کی بات ہوگی. نمبر 2 ابو لہب. ابو لہب کا بھی نام سنا ہے. اس کے بارے میں تو پوری سورت نازل ہو گئی، سورہ لہب. اس کی کنیت ہے ابو لہب. اس کا نام جو ہے عبد العزیٰ بن عبد المطلب. رشتے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا. عبد المطلب کا بیٹا. عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا. عبد المطلب کا یہ بیٹا تھا ابو لہب، آپ کا چچا، حقیقی چچا.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفا پہاڑ پر چڑھ کر کے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا، آپ کی دعوت کو ٹھکرانے والا یہی تھا، ابو لہب۔ اس موقع پہ اس نے کہا تھا، بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے دعوت دے رہے تھے، اس موقع پہ اس نے کہا، جب سنا کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تو اس کے جواب اس نے کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیری، تو برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تو ہمارے کو جمع کیا یہ دعوت دینے کے لیے کہ ہم یہ ایک اللہ، یہ سب کو ہم چھوڑ دیں؟ اس نے بد دعا کی، کس کے اوپر؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے غصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا سورہ لہب نازل کر دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، برباد تو ابو لہب کو ہونا ہے، ابو لہب کو ہونا ہے۔ اس سے لوگ کہا کرتے تھے جب کہ مسلمان کہ بھائی ایمان لا، اسلام لا، تیرا بھلا ہو جائے گا، ورنہ تباہ برباد ہو جائے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو کیا بولتا تھا معلوم؟ ایسا کچھ بھی موقع آئے گا نا، میرے پاس مال بہت ہے، میری اولاد بھی ہے، ہاں تو میں اولاد اور اپنے مال کو فدیے میں دے کر کے بچ جاؤں گا۔ اتنا بڑا مالدار بھی تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی، اس کا اولاد اسے کام نہیں آئیں گے جب تباہی بربادی ابو لہب کی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، اس کے بعد اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وامرأتہ حمالۃ الحطب، بیوی کے بارے میں کہا، کیوں؟ یہ ام جمیل اس کی بیوی تھی، ابو لہب کی بیوی، یہ بھی بڑی دشمنی کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹا چپ کر کے کیا ہو جائے، زخمی ہو جائے آپ کے پیر۔ اس زمانے کے جیسا کہاں جی اسٹریٹ لائٹ وغیرہ تھا کیا؟ رستے کا لائٹ سب کہاں تھا اس زمانے میں؟ صبح میں فجر کی نماز میں جانا ہے، اندھیرا اندھیرا، تو یہ راستے پہ کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، آپ زخمی ہو۔ اسے جب خبر ہوئی کہ سورہ لہب نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے درمیان پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ پڑھا تو اس میں اس کے بارے میں بھی ہے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ یہ بھی کیا بولتے ہو، لکڑیوں کا گٹرا اٹھا کر کے روزانہ لاتی تھی جلانے کے لیے، تو اسی میں ایک مرتبہ کیا ہو گئی، اس کی رسی پھنس کر کے اس کے گلے میں مر گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، رسی، لکڑیوں کی رسی اس کی گردن میں پھنس کر کے وہ کیا ہوگی، مرے گی، وہ کہ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا، ویسا ہی ہوا۔ خیر، اسے جب معلوم ہوا کہ میرے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی بات تھی، تو وہ سیدھا آئی غصے کے مارے، پتھر اٹھا کر کے مسجد حرام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگی، اس موقع پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے مسجد حرام کے پاس، یہ آئی پتھر اٹھا کر کے اور بولنے لگی ابوبکر سے۔ حضرت ابوبکر نظر آ رہے تھے، کہاں ہے تمہارا وہ ساتھی جو میرے بارے میں برا بھلا بولتا ہے، کہاں ہے وہ؟ یہ پوچھنے لگی پتھر اٹھا کر کے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب اس موقع پر اس نے ایک اشعار بھی کہے، مزمم، محمد کے بجائے کیا بولتی تھی وہ؟ مزمم۔ کہاں ہے وہ؟ مزمم، مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ مزمم، رسول اللہ کو محمد بھی نہیں بولتی تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کے معنی کیا ہے؟ قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو میں محمد بولوں گا تو عربی میں کیا ہو جائے گا؟ قابل تعریف ہو جائے گا نام، اس لیے کیا بولتے تھے؟ مزمم بولتے تھے۔ مزمم کے معنی برا، تو ہم محمد کو بولتے مزمم کی نافرمانی ہم نے کی، اس کا حکم ماننے سے ہم نے انکار کر دیا، اس کے دین کو ہم نے مبغوض رکھا، اس طرح اشعار پڑھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، جب قریش اس طرح سے ہمارے نبی کو محمد کے بجائے مزمم بولتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا لوگ مجھے محمد کے بجائے کیا بولتے ہیں؟ مزمم کہہ کر کے برا بلا کہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے گالیوں سے بچایا، کیونکہ وہ گالی کسے دیتے؟ مزمم کو دیتے۔ میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، میں مزمم تھوڑی ہوں۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ بہرحال جمیل جب آئی پتھر اٹھا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی کہ کہاں ہے تمہارا وہ ساتھی جو میرے بارے میں برا بلا بولتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یہ آئی آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے، آ رہی ہے آپ کو، ہاں مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو پتھر سے نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن ترانی، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے تھے، صرف ابوبکر دکھائی دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہم یہ کیا پردہ عائل کریں گے۔ چنانچہ جب وہ آئی نا تو ایک فرشتے کے ذریعے سے آپ کو پردہ کیا گیا، فرشتہ آڑا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ برا بول کر کے وہ چلی گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ورنہ وہ پتھر جا کر کس کو مارتی تھی؟ یہ غصے میں آ کر، یہ عورت ذات ہے، اس کے اندر دیکھو کتنی دشمنی، مرد بھی جورو بھی دونوں بھی دشمنی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہرحال اب اس کا حشر کیا ہوا وہ بھی سن لیں۔ وہ تو ویسے مری۔ ابو لہب کیا ہوا؟ جنگ بدر کے 7ویں دن اسے ایک دانہ نکل آیا ہے، دانہ بولے تھے پھلسی کے جیسا گلے کے پاس، وہ ایسا بڑھ گیا پورا جسم سڑ گیا اور مر گیا، اسی میں مر گیا۔ ٹریٹمنٹ کون سا بھی کامیاب نہیں ہوا، سڑ کر کے گل۔ اب حشر یہ ہوا اس کی لاش تھی گھر میں، لیکن اس لاش کو چھونے والے کوئی نہیں تھے۔ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی رہی۔ لوگ تانے دینے لگے کیا ہے تمہارا باپ ہے نا جی، کاہے کے لیے ایسا تم رکھ رہے، اس کا کچھ دفن کا کفن کا کچھ تھا انتظام کرو نا۔ تو ہم توٹی بولتے نا اس زمانے میں، حبشی لوگوں کو بلا کر کے اس کے لاش کو اٹھایا گیا۔ وہ بھی کیا کیے، کہاں اٹھانے ہوتا ہے لاش کو، ایک دم بدبو۔ جب وہ بیمار تھا تو قریب نہیں جا رہے تھے، بچے لوگ بھی جورو بھی اس کی قریب نہیں جا، کیوں؟ کہیں اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ جیسے آج سارے کرونا ہے تو نزدیک نہیں جا رہے، جبکہ انہیں برابر ہے بیچارہ۔ ابھی وہ چھوڑو، خالی تمہیں کھانسو گتے دیکھو 1 میٹر نہیں بلکہ 1 کلومیٹر دور ہو جائیں گے، گالی تمہارے بعد وہ چھوڑو، خالی تمہیں تھوکے تو بھی ابھی تمہارے کو کیا ہے فائن، ابھی تھوکو گتے تمہیں کسی کے سامنے، کھانسو گتے کیا ہوتے دیکھو۔ تو یہ تو وہ بیماری تھی جس میں اس کا پورا بدن سڑ گیا تھا۔ جب زندہ تھا تب بھی قریب نہیں جا رہے تھے، جب مرا تب بھی قریب نہیں گئے۔ حبشیوں کو بلا کر کے اس کے لاش کو ایک بڑا گڑھا کھود کر کے، وہ بھی لکڑی کے سہارے، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، لکڑی کے سہارے اس کو گڑھے میں ڈالا اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی بھی پتھر ڈال کر کے اس گڑھے کو بند کر دیا گیا۔ یہ ہے حشر، یہ ہے انجام اسلام دشمنی کا۔ اچھا نہیں ہوتا اسلام دشمنی کا انجام۔ اس کے بعد اس کی جو بچے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، وہ بولتے ہیں نا تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی۔ اللہ وہ ہے زندے سے مردے کو پیدا کرتا کہتا ہے، مردے سے زندے کو پیدا کرتا کہتا ہے، عالم کے پیٹ میں جاہل کو، جاہل کے پیٹ میں عالم کو پیدا کرتا ہے، مومن کے پیٹ میں کافر کو، کافر کے پیٹ میں مومن کو پیدا کرتا ہے۔ ابو لہب کے پیٹ میں 3 بیٹے تھے، پیٹ کے مطلب اسے 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب۔ اس نے عتبہ اور معتب کو اسلام کی توفیق مل گئی، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، لیکن عتیبہ کو توفیق نہیں ہوئی، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اب دیکھو باپ جہنمی، بچے مسلمان ہو کر کے جنت میں چلے گئے۔ تو یہ ہے ابی بن ابو لہب کا قصہ، اس کا انجام۔ تو بہرحال اس کے بعد اور بھی دشمنان اسلام، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا، ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کر کے، آپ کی سنتوں پر، آپ کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔